بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 54 ہے۔ ان آیات میں قیامت کے اعلانات کے بارے میں ذکر ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا اور سب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی بھی نفس پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ تمہارے عمل کے مطابق ہی تمہیں سزا ملے گی، اور اگر تم نے کوئی نیکی کی ہوگی تو تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر نیکی کا تمہیں اجر ملے گا اور گناہ کی سزا ملے گی۔ یہ جو ثواب ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ جو سزا اور عذاب ہے یہ اللہ کا عدل ہے۔ یہ ایک عمومی اعلان ہے سزا و جزا کے حوالے سے۔ کسی کی نیکی میں کمی نہیں ہوگی اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق ہی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا جنتیوں کا ذکر، ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے جنتی لوگ آج کے دن فی شغل فاکہون اپنے مشغلے میں ہوں گے، فاکہون مزے کر رہے ہوں گے۔ یہ جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ جنتی فی شغل میں ہوں گے، مشغول ہوں گے اور ان کا مشغلہ ہوگا۔ کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ فی شغل عن اہل النار، یہ اپنے مزور مشغلوں میں ہوں گے، جہنم والوں سے مشغول ہوں گے، یعنی جہنم والوں کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوگا۔ فی شغلن کا دوسرا معنی ہے فی ضیافت اللہ الجبار،
وہ مشغلے میں مزے کر رہے ہوں گے، یعنی اللہ کی مہمانی میں مشغول ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کو ضیافت جو ملی ہے وہ اس میں مشغول ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ فی شغل، حضرت ابن عباس رحمہ اللہ سے مروی ہے، فی شغل یعنی فی افتزاز الابکار، اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں گے۔ اگلی آیات میں ہے ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ہوں گے، اس کی مناسبت سے ہے فی شغل فاکہون، وہ مشغلے میں ہوں گے۔ فاکہون فاکہ کی جمع ہے، فاکہ کا مطلب وہ شخص ہے جو خوشحال ہو اور اس کا دل خوش ہو۔ فاکہون کا معنی ہے فرحون، وہ خوش ہوں گے، اور فاکہون کا معنی ہے متلذذون، وہ لذت میں ہوں گے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ یہ فاکہون یہ شغلن کی ہی تو تفسیر ہے نا، وہ مشغلے میں مزے کر رہے ہوں گے، وہ جو جنت میں انہیں کوئی محنت نہیں ہوگی اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو یہ بیکاری کیا ان سے وہ تنگ آ کر گھبرائیں گے؟ نہیں، وہ مزوں کے مشغلے میں ہوں گے، یہی ان کا مشغلہ ہوگا۔ ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سائے میں ہوں گے، علی الارائک تختوں اور مسندوں پر ہوں گے، متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سائے میں ہوں گی۔ سائے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے آرام سے۔ سائے میں ہوں گے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ہمیشہ سائے میں ہوں گے تو دھوپ نہیں ہوگی، یہ مراد نہیں ہے۔ وہاں کا تو موسم ہی ایسا معتدل ہوگا کہ یہ فی ظلال سے مراد ہے، یعنی وہ آرام میں ہوں گے۔ سایہ کنایہ ہے آرام سے۔ امام ابن کثیر نے امام مجاہد سے نقل کیا ہے کہ فی ظلال کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے۔ علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے۔ اریکہ کہتے ہیں تخت کو، پلنگ کو، وہ خاص طور پر جو دلہن کے لیے پلنگ تیار ہوتا ہے وہ اریکہ ہے۔ تو علی الارائک مسندوں پر ہوں گے، تخت پر ہوں گے، متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ متکئون میں یہ مراد ہے کہ یعنی انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، وہ آرام سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ پورا منظر پیش کیا جا رہا ہے ان جنتیوں کا جو آرام سے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے اس جنت میں فاکہۃ پھل ہوں گے قسم قسم کے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی جس کو وہ چاہیں گے۔ فاکہۃ تنوین برائے تکثیر، یعنی قسم قسم کے پھل۔
اور فاکہتن کے لفظ میں تفقع ہے، ان کے لیے یہ جو کھانا ہوگا وہ برائے تفقع ہوگا۔ تفقع کا مطلب مزے کے طور پر، فی شغل فاکہون، یعنی یہ ایسا کھانا نہیں ہوگا کہ وہ بھوک کی وجہ سے بھوک کے ستائے کھا رہے ہوں گے، بلکہ ان کے لیے کھانا ہوگا مزے کے لیے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ یدعون، یدعون کا معنی یشتہون، ان کا دل جو کھانے کو چاہے گا اور جس کی وہ خواہش کریں گے، یتمنون، جس کی وہ تمنا کریں گے اور جس کی وہ خواہش کریں گے اور جس کو ان کا دل چاہے گا، یہ یدعون کا مطلب ہے۔ یسألون نہیں کہا کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں گے، کہ سوال کرنے میں بھی ایک طرح محنت و مشقت ہے اور بلکہ ذلت ہے۔ ہاں یدعون بمعنی طلب کے، کہ وہ طلب کریں گے، تو یہ طلب کرنا بھی اس انداز میں کہ انہیں یقین ہے کہ جو اس کو طلب کریں گے وہ ملے گا، یہ بھی ایک اکرام ہے، عزت ہے۔ وہ سوال محنت اور سوال ذلت نہیں ہوگا، وہ طلب ہوگی یا پھر تمنا اور خواہش ہوگی اور اشتہا ہوگا، تو بس انہیں وہ چیز مل جائے گی۔ وَمْ قَوْلًا سلام، سلام، سلام مانا یعنی لَهُمْ سلام، ان کے لیے سلام ہے۔ یہ ایک مستقل جملہ ہے سلام، یعنی یہ سلام اصل میں لہم سلام، یہ مبتدا ہے، سلام مبتدا ہے، اس کے لیے خبر مقدم ہے لہم سلام۔ یا یہ جو وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، یہ ما یدعون میں جو ما ہے یہ اس سے بدل ہے۔ لَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہ کچھ ہے جس کو وہ چاہیں گے۔ وہ کیا چاہیں گے؟ سلام، سلام چاہیں گے، تو جو سلام وہ چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ قولا من رب الرحیم، یہ قول ہے اس رب کی طرف سے جو مہربان ہے۔ قولا یعنی یقول اللہ قولا، قولا جو منصوب ہے اللہ رب رحیم کی طرف سے، ان کے لیے قول ہے سلام کا۔ اللہ بلا واسطہ یا فرشتوں کے واسطے سے ان کو کہیں گے سلام، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلام اور سلامتی بہت بڑی شے ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں ہوا اکمل الاشیاء، یہ ایک بہت کامل شے ہے، بلکہ یہ وہ آخری چیز ہے کہ اس کے اوپر اور کوئی چیز نہیں۔ مبتدا، خبر مقدم، لہم سلام، فی الدار زید، جس طرح یہ ہے نا فی الدار زید، اس طرح یہ لہم سلام۔ اور سلام ما یدعون میں جو ما ہے اس سے بدل بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسری ترکیب ہے۔ قولاً جو منصوب ہے اس کے لیے ہم ایک فعل مقدر یقول قولاً، یقول اللہ قولاً، یا او تقولہ الملائکۃ قولاً، یہ جو سلام ہے یہ اللہ یا فرشتوں کی طرف سے ایک قول ہوگا، من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے۔ گویا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کے لیے ہر جگہ اور ہر طرف سے سلام، سلام اور سلامتی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ
ایھا المجرمون، اے مجرموں. یعنی جملہ اب یہاں سے جنتیوں سے کلام منتقل ہو رہا ہے مجرمون کی طرف. ایمان والوں سے کہا جائے گا سلام، وَيَقُولُ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں سے کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو اعلان ہوگا، عمومی اعلان، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ. دوسرا اعلان ہوگا جنتیوں کے لیے سلامتی کا. تیسرا اعلان ہوگا مجرموں کے لیے، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. قرآن مجید میں محشر کے میدان میں کافروں اور مجرموں کا یہ نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ اول تو جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے منتشر اور تتر بتر ہوں گے اور بکثرت ہوں گے کہ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈے ہیں، اس طرح منتشر اور بکثرت ہوں گے. اور اس کے بعد پھر ان میں تقسیم ہوگی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. کچھ کافر ہیں، کچھ مسلمان ہیں. کافر ایک طرف اور مسلمان دوسری طرف ہوں گے. یہ ایک امتیاز ہے. تو ایک امتیاز، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، یعنی اب تمہارا راستہ الگ ہے اور ایمان والوں کا راستہ الگ ہے. یہ دو جماعتیں تیار ہوں گی، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال ہوں گے. نیک اور بد ہوں گے، شقی اور سعید ہوں گے، کافر اور مومن ہوں گے. اور کسی کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور حشاش بشاش ہوں گے، اور کسی کے چہرے پر غبار ہوگا اور وہ پریشان ہوں گے. یہ سب قرآن مجید میں جیسے ہے، کوئی کالا سیاہ ہوگا اور کوئی سفید ہوگا روشن. تو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوم یہ کہ خود آپس کے اندر ہی مجرمون سب الگ ہو جائیں گے. وہ الگ ہونا ان کا ایک یہ ہے کہ ان میں مختلف قسم کے کفار مختلف اعتقاد کی بنیاد پر، مختلف پارٹیوں اور جماعات کی بنیاد پر سب گروہ در گروہ ہوں گے. یہود ہے، نصارہ ہے، مجوس ہے اور کفار ہے، یا اعمال کی بنا پر الگ الگ ہوں گے. یہ بھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ کا مطلب ہے، الگ ہو جاؤ آج کے دن، سب منتشر ہو جاؤ، جماعات میں متفرق ہوں گے. اور یہ اعلان کہ الگ ہو جاؤ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اب سب کافر اور مجرم الگ ہوں گے، اس معنی میں کہ یعنی ان کے دنیا کے اندر جو تعلقات تھے، ان کے جو رشتے ناتے تھے، ان کے جو جھتے اور پارٹیاں تھیں، ان سب سے اب الگ ہو جاؤ. اب اپنی ایک تنہا حیثیت کے ساتھ تم جواب دہ ہو. اب تمہارا یہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو یہ خاص امتیازی اور علیحدہ ہونا ہے مجرموں کا کہ اے مجرموں اب تمہارا کوئی نہیں، اب یہاں دوستی کوئی نہیں، اب تعلق کوئی نہیں، اب رشتہ کوئی نہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. کیا نہیں حکم بھیجا تھا ہم نے تم کو؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ عاہدہ الیکم، عاہدہ الی کا مطلب ہوتا ہے ایک تاکیدی حکم کرنا. کیا تمہیں میں نے یہ تاکید نہیں کی؟ گویا کہ ایک پکا وعدہ لے کر تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا. وہ وعدہ
عہد الست بھی ہے، وعدہ ایمانی بھی ہے، اور معاہدے کے اعتبار سے وہ ایک تاکیدی حکم بھی ہے۔ وہ الم عہد الیکم، کیا میں نے تمہیں یہ پختہ حکم نہیں دیا تھا؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ یہ وعدہ اس وقت سے چلا ہے جب سے آدم علیہ السلام، اور شرک اور توحید کا یہ تسلسل اور یہ حق و باطل کی کشمکش اس وقت سے جاری ہے، اس لیے یا بنی آدمہ کر کے مخاطب کیا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک عمومی خطاب ہے جس میں مطلب یہ ہے کہ تم سب مکلف ہو۔ اے بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عبادت نہ کرو شیطان کی؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کی یہ قرآن سے تفسیر ہو گئی، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اے بنی آدم، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان وَأَنِ اعْبُدُونِی، شیطان کی عبادت مت کرو اور میری ہی عبادت کرو، شرک نہ کرو اور توحید کو اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ عبادت مت کرو، اس پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کون عبادت کرتا ہے کہ شیطان کے آگے سجدہ کرتا ہے؟ یعنی شیطان کو مقصود بنا کر اس کو معبود سمجھ کر تو کوئی عبادت نہیں کرتا، اور جو کرتے ہیں وہ بھی کم ہیں، عمومی تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعبد الشیطان کا مطلب کیا ہے؟ امام رازی نے تفسیر کبیر میں، زمخشری نے کشاف میں، معالم التنزیل میں امام بغوی نے، روح المعانی میں علامہ علوسی نے، سب نے اس کا معنی یہ کیا ہے، اللہ تعبد الشیطان یعنی اللہ تطیعوا الشیطان، شیطان کی اطاعت مت کرو۔ ہر زمانے میں ویسے ایک سیکٹ ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے، جو پیورلی ایکچولی شیطان وہ اپنی جگہ، لیکن ایک عمومی خطاب، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کو الگ کر کے ہی کہا کہ یہ ہم وہ حصہ جو ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہ خطاب بطور خاص صرف اس ایک حصے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، پورے بنی آدم کو خطاب کر کے عمومی انداز میں گویا کہ عام تمام مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی عبادت مت کرو۔ تو عبادت اپنے عمومی معنی کے اندر یہاں مراد ہے، جس میں یہ خصوصی عبادت شیطان کی کرنے والے بھی داخل ہیں۔ اور عبادت بمعنی اطاعت عربی میں بھی ہے، تفاسیر میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور یہاں عبادت بمعنی اطاعت کے ہے۔ شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر اطاعت عبادت ہے تو اطاعت کا حکم تو رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے، اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو شیطان کی عبادت مت کرو یعنی شیطان کی اطاعت مت کرو، اس لیے کہ شیطان کی اطاعت شیطان کی عبادت ہے، اور اگر اطاعت عبادت ہے تو پھر تو رسول اور والدین کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی عبادت ہو گئی، اور عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنی نہیں چاہیے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ معنی کرنے کے بعد یہ سوال بھی قائم کیا ہے،
اور جواب دیا ہے کہ ہر وہ اطاعت جو اللہ کے حکم سے ہو وہ اللہ ہی کے حکم کو ماننا ہے، اور ہر وہ اطاعت جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہو وہ غیر اللہ کی اطاعت، غیر اللہ کی عبادت ہے۔ جو اطاعت اللہ کے حکم کے تحت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اس غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور جو اطاعت اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہے وہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ یہ امام راضی کا جواب ہے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ کی بات مانتا ہے دین کے حکم کے مقابلے میں تو پھر سوال ہے، اور وہ سوال یہ قائم ہوگا کہ کیا غیر اللہ کی اطاعت کرنے پر اس نے غیر اللہ کی عبادت کر لی اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ اور جب غیر اللہ کی عبادت کوئی کرتا ہے تو وہ تو مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ تو کیا صرف کوئی شخص کسی معاملے میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرتا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت کے درجات ہیں۔ غیر اللہ کی اطاعت ایک یہ ہے کہ غیر اللہ کو خدائی اختیارات دے اور دل سے ان کی اطاعت کو صحیح تسلیم کرے، اور غیر اللہ کی اطاعت یہ بھی ہے کہ دل سے وہ اطاعت تو درست نہیں سمجھتا مگر اپنے مفاد یا خواہشات اور شبہات کی وجہ سے اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو ایک عبادت وہ ہے جو اعتقادی طور پر ایک شرک ہوگا، کفر ہوگا، اور ایک وہ ہے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ تو پھر غیر اللہ کی اطاعت کے درجات مختلف ہیں، غیر اللہ کی عبادت کے درجات مختلف ہیں، تو درجات کا فرق موجود ہے۔ یہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں پوری بحث کی ہے غیر اللہ کی اطاعت۔ آیت نمبر 31 جو ہے سورہ توبہ کی، رب انہوں نے اپنے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہاں تو لفظ رب ہے نا، ابھی بحث تو لفظ رب پہ نہیں ہے، لفظ عبادت پہ بحث ہے۔ تو لفظ عبادت میں سوال ہے کہ یہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت ہے کیا؟ عبادت اگر بمعنی اطاعت بھی ہے تو اس کی جو اصل لفظ عبدا اور عبادت کا جو لفظ ہے وہ انتہائی تذلل اور خود کو کمزور کر کے، ذلیل کر کے، نیچے سمجھ کر کسی کی پیروی کرنا، یہ تعبد اور عبادت کا لفظ اصل اس میں یہ تذلل کا مفہوم موجود ہے۔ اب عبادت کا لفظ، عبادت اپنی اصطلاح میں اگر ہم کہیں کہ عبادت کیا ہے ایک اصطلاح کے طور پر، تو اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک شخص اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر دوسرے کے بارے میں الوہیت کی صفات مانتا ہے، اور اس اعتقاد کے ساتھ وہ اس کی بات مانتا ہے کہ میں جس کی بات مانتا ہوں اس کے اندر کچھ خدائی صفات ہیں، اس کے اندر غیبی مدد کی طاقت ہے، تو کسی میں خدائی صفات مان کر اس کی اطاعت کرنا عبادت ہے۔ کسی کے بارے میں اعتقاد الوہیت کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ اعتقاد الوہیت نہ ہو اور آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، یعنی یہ فرق ہے اصل میں۔ الطاعت مع اعتقاد الالوہیت، اطاعت کرنا الوہیت کے اعتقاد کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ اور شرعی عبادت، شریعت میں جس کو پھر عبادت کہتے ہیں اسلام میں کہ واقعی یہ عبادت ہے، اس میں تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق، ورنہ اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی عبادت نہیں ہوگا۔ تو عبادت کے اندر تین چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ وہ اطاعت ہو، تذلل ہو،
اور دوم یہ کہ وہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ، اور سوم یہ کہ وہ سنت کے مطابق۔ اور اگر آپ اس کا عمومی معنی بھی لیں اطاعت، تو اطاعت کا مطلب اطاعت مع اعتقاد الوہیت، وہ عبادت ہے۔ اب رسول کی اطاعت تو ہے، لیکن رسول میں خدائی صفات مان کر اس کی اطاعت کرنا، یہ عبادت رسول کی ہوگی۔ والدین کی اطاعت تو ہے، لیکن یہ اطاعت ان کے بارے میں اعتقاد الوہیت کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا اس کو عبادت اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ اطاعت مطلقہ نہیں ہے، وہ اطاعت مشروط ہے۔ اطاعت مطلقہ اور اطاعت مشروط میں فرق ہے۔ تو جو شیطان کی مطلق اطاعت کرتا ہے وہ شیطان کی عبادت ہے۔ جو شیطان کی اطاعت کرے اس معنی میں کہ اس کا حکم بجا لاتا ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ وہ غیر اللہ کی عبادتیں، وہ شرک کے نظریات، وہ کفر اور شرک کے کام جو ایک شخص کرتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ اطاعت عبادت شرعیہ کے مقابلے میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ لہٰذا لا تعبد الشیطان میں عبادت شیطان اطاعت کے معنی میں ہے۔ سورۃ یاسین میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، اپنے نفس کو تو کوئی بھی الہ نہیں بناتا، لیکن کوئی اپنے نفس کو بھی، وہ بھی لفظ عبادت نہیں ہے، لفظ الہ ہے۔ لفظ دین یا لفظ الہ یا لفظ رب، وہ الفاظ اس کی تائید اور اس مضمون کے اوپر سوال نہیں ہے فی الوقت۔ مضمون تو ٹھیک ہے، غیر اللہ کی اطاعت اور غیر اللہ کو حاکم سمجھنا، اس کے لیے بہت ساری آیات ہیں۔ اس وقت پیش نظر لفظ عبادت اس کی اصطلاح ہے کہ یہ لفظ عبادت اور اس کی اصطلاح کس معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمیں وہ آیات اس وقت پیش نظر ہے جن آیات میں عبادت کا مطلب ہے۔ تو عبادت بمعنی اطاعت لینے پر جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ اگر آپ عبادت کا معنی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کی اطاعت کرنا اس کی عبادت ہے۔ میں اگر استاد کی اطاعت کر لوں تو کیا استاد کی عبادت کر لی؟ جواب یہ کہ استاد کی عبادت اطاعت اعتقاد الوہیت کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ غیر مشروط بھی نہیں ہے، اور وہ مطلق بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے تحت بھی ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یا اطاعت مطلقہ کرنا، یا کسی کو حلال و حرام کا اختیار دینا، یا کسی کی الوہیت اور خدائی صفات مان کر اس کی بات ماننا، یا کسی کے بارے میں سمجھنا کہ وہ میرا سب بگاڑ سکتا ہے یا سب بنا سکتا ہے، اس اعتبار سے اس بنیاد پر اس کی بات ماننا، یہ اطاعت غیر اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہ اطاعت ہے جس کو کہا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو جن مشرکین کو شیطان نے وسوسہ دلا کر شرک میں مبتلا کیا، انہوں نے شرک کر کے در حقیقت شیطان کو خوش کر دیا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کر لی، اور جو اللہ کی صفات تھی وہ غیر اللہ کو دے دی۔ تو یہ اس لیے اس کو عبادت کہا گیا ہے۔ معبودان باطلہ تو بہت، کوئی اپنی جیب کی عبادت کرتا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ گمراہ کیا ہے شیطان نے تم میں سے جبلن، ایک بڑی جماعت کو، خلقت کو، جبلن کثیرہ، ایک بہت بڑی جماعت کو، بڑی خلقت کو، افلم تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کی عبادت و اطاعت نہ کرو۔ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی؟ اگر تمہیں عقل ملی تھی
تو شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تمہیں عقل ملی تھی، تم اس سے اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ شیطانی کام، شیطانی راہ اور دشمن کا راستہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اگر تم نے حماقت کر کے اس کی اطاعت کر لی تو تمہاری حماقت کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تو افلم تکونوا تعقلون، یعنی اس آیت میں شیطان کی عبادت و اطاعت سے روکنے کی علت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اور دوم یہ کہ اس نے بہت بڑی خلقت کو جب گمراہ کیا ہے تو کیا تم میں عقل نہیں تھی کہ تم ان کی بات مان کر وہی کام کرتے رہے؟ لہٰذا آج اب تمہارے لیے سزا ہے۔ جبلن کا جو لفظ ہے، جبلن کا لفظ اصل میں یہ لفظ جبل سے، جبل کا مادہ اور جبلن کا مادہ تو ایک۔ لفظ جبل کے اندر بھی اجتماع کا، اس لفظ کے اندر اجتماع اور جماعت کا مفہوم موجود ہے۔ جبل کے اندر بھی بہت سارے پتھر مل جاتے ہیں، ذرات ملتے ہیں، اور مطلب لفظ جبلت کا جو اصل مادہ ہے اس میں تو اجتماع ہے، اب روح کے ساتھ کچھ خاصیات جمع ہوئی ہے، وہ فطری خاصیات ہے جبلت، مختلف پتھر اور ذرات ملے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ بن گیا، اس کو جبل کہا گیا۔ یعنی اصل مادہ سے کوئی نہ کوئی ایک مناسبت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک اہل لغت کا تحقیقی نقطہ نظر ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے اور تمام الفاظ میں ہے یا نہیں، لیکن اس معنی میں لفظ جبلن یہاں جو ہے پہاڑ کے معنی میں نہیں ہے، خلقت کے معنی میں ہے، لیکن اس لفظ کے اصل پہ جا کے اس سے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ جو تعداد میں زیادہ تھے، اور کثیرن کا لفظ اس کے ساتھ مزید موجود ہے۔ یعنی یہاں لفظ جبلن استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ خاص طور پر ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑے لوگوں کو، پہاڑ نما لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں لکھا ہے کہ جبلن ان لوگوں کو اس لیے کہا گیا کہ گویا وہ پہاڑ کے مانند لوگ تھے، جبل کے مانند لوگ، بڑے بڑے لوگوں کو اس شیطان نے گمراہ کر دیا۔ خلقت کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بریہ، خیر البریہ، شر البریہ، وہ عام لفظ بریہ ہے۔ ایک لفظ انام ہے، انام، زمین پر زمینی مخلوق کے لیے لفظ انام، وضع للانام، اور یہ لفظ جبلن ہے جس میں ایک مخلوق کا بڑا حصہ اور بڑے لوگ، یہ مفہوم موجود ہے۔ تو خلقت، مخلوق۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ حشر کا مضمون جو جاری تھا، ایک مجرموں الگ ہو جاؤ، اب حشر سے یہ بات آگے مضمون جہنم کی طرف چلا گیا۔ تو حشر کے بعد جب جہنم نظر آئے تو کہا جائے گا کہ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم، اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، اصلوھا، داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم، آج کے دن، اصلوھا، اصلوھا عام داخلے کو نہیں کہتے، کوئی شخص ایندھن بن کر اور جلنے کے لیے داخل ہو، وہ اصل میں تسلیہ ہے، وہ اصل میں صلیہ ہے۔ تو اصلوھا الیوم، داخل ہو جاؤ جلنے کے لیے، ایندھن بنو، ایندھن بن کر داخل ہو جاؤ، گویا کہ یہ مفہوم بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ الیوم، آج کے دن، اب اور مزید تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اب تک جو کرتے رہے وہ تم نے کیا، لیکن اب آج کے دن تم جہنم میں چلے جاؤ، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔
یہ سب اسباب جہنم، اسباب دخول جہنم وہ ذکر ہو رہے ہیں. یعنی ایھا المجرمون، تم نے جرم کیا ہے. کیا جرم کیا ہے؟ لا تعبدوا الشیطان، تم نے شیطان کی عبادت کی. اور کیا کیا ہے؟ افلم تکونوا تعقلون، تم نے بڑی بے عقلی سے کام لیا. اور بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. یہ سارے الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں اسباب دخول جہنم. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ آیت انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا